کہ اس جملے پر کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اے جوان، تو جوان تھا، میرے علاوہ غیروں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بری کرنے والا سمجھا جاتا تھا، مردوں کو مددگار مانا جاتا تھا۔ تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ کیونکہ جوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ کہتے ہیں عیسائی ہو جا، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا تو جوان ہے، کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے؟ ان شرطوں کو مان لے، مزے کی زندگی گزارنا۔ کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ سے اقرار کر چکا۔ کہا اس کو لے جاؤ، تیل کے کڑاہے کے اندر اس کو جلا کے راکھ کر دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے، میری شرطیں مانے، تو اس کو لے آنا۔ بڑا پیارا جوان ہے، اس کی جوانی پر مجھے بڑا پیار آیا ہے۔ لے کر جا رہے ہیں، عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رو رہا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا، اچھا کیوں جوانی کو روک لگاتا ہے؟ مزے کرے گا، بادشاہ کی بیٹی کا گھر والا بن جائے گا، حکومت میں حصے دار بن جائے گا، مزے کی زندگی گزرے گی۔ ہماری بھی یہی نظر ہوتی ہے نا جی، بس کیا آپ کا زندگی کا ماٹو کیا ہے؟ اچھی کیا ماٹو ہونا؟ اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد ہو، بہترین ماڈل ٹاؤن A D میں ہماری کوٹھی بن جائے، اور اچھا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے، بس بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ بڑھاپا اچھے گزارنے کے خواب دیکھنے والے، یہ زندگی 60 اور 70 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ اس زندگی کی تلاش کبھی کی جس زندگی میں موت نہیں آنی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہاں تو مانگ کے گزر جائے، رو کے گزر جائے، سو کے گزر جائے، بستر پہ پڑھ کے گزر جائے، اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ختم نہیں ہونی، موت کو موت آ جائے گی۔ نہ جنتیوں کو موت آنی، نہ جہنمیوں کو موت آنی، ہمیشہ کی زندگی۔ کہا ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تو اس لیے ہوں، میں مرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دل ہی دل میں مالک سے باتیں کر رہا تھا، اللہ آج تیرے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے لیے جان دینے کا وقت آیا۔ افسوس عبداللہ کے پاس ایک جان ہے۔ اے ربا، کاش تو مجھے ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ یہ جوانی، یہ مستانی، یہ جوانی کا منہ زور، یہ جوانی جس میں کمروں میں کشنٹیاں سجا دیے، یہ جوانی جس کے ہاتھ میں کیبل، ریموٹ، گانے، فلمیں، سیڈیاں، اس جوانی کا اللہ سوال کر رہا ہے، جوانی کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ سوچ لیں آپ اور میں جوان ہوں۔ ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، لیس کمثلہ شیء، میرے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، بات سمجھانے کے لیے اب کرتا ہوں۔ کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی میں اس کے باپ کو کوئی گالی دے جائے، تھپڑ مار جائے، اس کے مکان پہ قبضہ کر جائے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال جائے، کیا خیال ہے؟ برداشت کر لو گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا؟ بوڑھا ہوتا تو چلو مانتے بھی، بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے، تو جوان تھا، مر جاتا یہ بات ہے سب، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور لوگوں، میں اور آپ جوان ہو، زندہ ہو، رگوں میں خون دوڑتا ہو، بازوؤں میں قوت ہو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہو، قبروں پہ نظر ہو، قبروں پہ نیاز ہو، قبروں کا طواف ہو، مردوں کو پکارا جائے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے، میرے ماتھے پر بل نہ پڑے، اس جوانی کا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سوال بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کرنا اس سوال پہ۔ جوان کیسے ہوا کرتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے ایک جوان کو روانہ کرتے ہیں، مشرکین کی بستی میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امان دو میں اس کا پیغام دوں، اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بری کرنے والا، نہ رزق دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ موت و حیات کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ اغیار کے دروں پہ جھکنے والوں، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مشرک پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اور اس جوان کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی، موت، زندگی سے موت کا شکار ہو گیا، جہان اندھیرا ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی دنیا کے برباد ہو جانے کی، آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے مجھ سے اور آپ سے، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ سوچئے، غور کیجئے، اس جوانی کے اندر کتنے اہل شرک کو میں نے اور آپ نے پکڑ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کسی کو درسوں میں پکڑ کر لائے ہو، یا کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو۔ اے غیروں کے در پہ جھکنے والے، یہ ماتھا رب نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ تیسرا سوال، حشر کا منظر، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ کمانے کے اللہ نے حلال طریقے تجھے دیے تھے، حلال کمایا یا حرام؟ بینک کے مینیجر، بینک کے کلرک، بینک کے گن مین، بینک کے چپڑاسی، سود لینے اور دینے والے، لاٹریوں کے ذریعے حرام کمانے والے، یہ نہ سمجھنا کہ سود صرف یہودیوں اور کفار مکہ کے معاشرے میں تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں۔ اس کی بہت شکلیں ہمارے معاشرے میں۔ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں جس کی جیب میں 4 پیسے گے تو ٹھیک ہے، جب تنخواہ ملے گی 100 ریال لے لے، 120 دینا۔ یہ دھندا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 100 لے لے، 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی، 120 واپس لوں گا۔ اور سود کے اگر درجات کیے جائے، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ سود خور کو نیزہ دیا جائے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کرو۔ مال آیا کہاں سے؟ اجی کیا کریں مولوی صاحب، کاروبار کوئی ہے نہیں، پینشن ملی تھی، میں نے ساری بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دی، کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آنے کا ذریعہ حرام کا، اور لگا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ اجی اب 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ نے اسپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آنے سے پہلے بہترین بڑے سائز کا کلرڈ ٹیلی ویژن خرید لینا، ہمارے محلے میں کیبل لگ گئی ہے، اور سارے گھروں میں ٹی وی ہے، دیکھو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے، تو کتنی بری بات ہے، ہمارا ناک نیچے ہے، یہ ناک اوپر ہونا چاہیے۔ اور حاجی صاحب بڑا سارا ٹیلی ویژن خرید کے اوپر لکھتے ہیں حاجی اللہ دیتا ہے، یہ انڈیا پاکستان جا رہے ہیں۔
اور اس کے ذریعے یہ بدماشی، فلمیں، کنجروں کا ڈانس، بدکاری کے اڈے چلانے لگے۔ آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ جی کہاں جانا تھا، پیسے لے کر چھٹی کیا، وہاں باپ مرا ہوا تھا۔ اب باپ مرا تھا، مجھے سارا پتہ ہے مولوی صاحب، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم،